رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تحمید، تکبیر، تقدیس، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. یہ جو دن چل رہے ہیں یہ قربانی کے اور حج کے ایام میں، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری یہ قربانیاں کچھ نہ کچھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہوں، ان سے کوئی مشابہت رکھتی ہوں، ان کا کوئی اثر اور ان کی کوئی جھلک ہماری ان قربانیوں پہ نظر آنی چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے مختلف پہلوؤں سے اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نمونہ قرار دیا. ان کے اندر بہت سے اوصاف تھے، حتیٰ کہ ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو آمد ہوئی، جو بعثت ہوئی، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم، کہ انہوں نے جو دعائیں مانگی تھی اس کا میں ثمرہ ہوں. تو آپ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا اندازہ لگائیے، وہ کیسی شاندار ہوگی کہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت.
ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے شاید اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا۔ ہم صرف قربانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے لے کے وقت کے ایوان تک ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بات کی، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑا، اپنی ذات، اپنی حیثیت، کچھ بھی اس کی بات انہوں نے نہیں کی، جہاں کی جب کی وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے محبت اللہ تعالیٰ سے، یہ جھکنے نہیں دیتا، یہ ڈرنے نہیں دیتا، یہ ٹلنے نہیں دیتا، یہ نمرود کے سامنے بھی وہی بات کہنے پہ ابھارتا ہے جو بندہ گھر کے اندر کر رہا ہو۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا گیپ ہے، بڑا فرق ہے۔ ہم مسجد میں تو کچھ بات کر لیتے ہیں، باہر جا کے بات کرنا، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، اپنے معاشرے میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنے ایوان میں، یہ ہمارے لیے بہت ایک ناممکن چیز ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ بندہ سچائی کی دعوت دے، ہر سطح پہ دے، ہر ایک کو دے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بڑے جذبے کی بات ہے۔ یہ تکبیرات ہیں عید کے ایام کی۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ایام ہے نا، یہ 10 دن جو عشرہ ذو الحجہ کہلاتے ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ صحابہ کرام ان کلمات کو لے کے بازاروں میں نکل جاتے تھے، بازار بھی ایسے گونج اٹھتے اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے، جیسے آواز ہم آہنگ ہوتی ہے اور آواز پھر جب بڑھتی ہے تو ایک ردم پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا ردم بازاروں کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ تو ہم یہ چیز بھی نہیں کر سکتے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، یعنی کسی کو دعوت دینے سے نہیں ہے، صرف اللہ اکبر۔ آپ اشارے میں کھڑے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ایسی بلند آواز سے کریں کہ سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایسی نارمل اور وقار کے ساتھ یہ اپنا کام کرتے چلے جائیے ان دنوں کے اندر خصوصی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم سے تو یہ ذکر اذکار بھی نہیں ہوتے، تو وہ دعوت لے کے ہر سطح پہ لے کے گئے۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ آج امت جو مختلف مشکلات کا شکار ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دعوت سے پیچھے ہٹ گئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کو جو حکم ملا اللہ کی طرف سے وہ انہوں نے اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا، اس کو لے کے ہر سطح پہ گئے، ہر جگہ پہ گئے۔ اگر یہ دعوت محض مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہوتی، صرف مذہب پر اس کے اثرات ہوتے، تو وقت کی سیاسی طاقتیں کیوں پریشان ہوئیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کیوں آیا؟ نمرود کیوں آیا؟ قارون کیوں آیا؟ ابو جہل کیوں آیا؟ امیہ بن خلف کیوں آیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ تو صرف چند مجاوروں کو مقابلے میں آنا چاہیے تھا۔ اگر یہ دعوت محض مذہبی ہوتی، یہ دعوت ایسی دعوت ہے جس کے اثرات ہمارے مذہب پر بھی نظر آتے ہیں اور ہماری سیاست پر بھی نظر آتے ہیں، ہماری دعوت پر بھی، ہمارے جہاد پر بھی، ہماری کوششوں پر بھی، ہماری سوچ پر بھی، ہماری فکر پر بھی وہ ساری دعوت کے نتائج نظر آتے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اب کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام۔ اور ایک جگہ وہ کہتا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ یہ نقطہ نظر جو ہے یہ ہمیں بنانا ہوگا کہ ہم اسلام ہمارا دیس ہے اور ہمارا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو یہ سوچ اور فکر لے کے
دعوت کو پھیلائیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اس مرحلے کو اچھے طریقے سے اپنے گھر اپنے معاشرے میں طے کیجیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر پاکی، معاشرے کے اندر حیا، معاشرے کے اندر توحید، معاشرے کے اندر سنت کو اللہ تعالیٰ عام کرے گا، لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہوگا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو مختلف پہلو ہیں، متعدد پہلو ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک ان کا معاشرتی پہلو ہے۔ معاشرے کے اندر ہم لوگ بندے ہوتے ہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں جو معاشرہ کہتا ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں جو سماج کہتا ہے، ہم وہی جو رسوم و رواج ادا کرتے ہیں جن کا معاشرہ ہمیں پابند کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ بت کی پوجا، بتوں کی پوجا، بت تراشنے اور یہ سارا کاروبار عروج پہ تھا، تو اس وقت اللہ کے حکم سے انہوں نے دعوت کا آغاز کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، یہ نہیں سوچا۔ انہوں نے اپنی دعوت کو پھیلایا، اپنا فریضہ ادا کیا اور دعوت کو اپنے گھر سے لے کے چلے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بڑی محبت سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیا کس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو آپ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ تو والد کے پاس اس کا کوئی جواب تو نہیں تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سنتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بت مجھے نفع دے سکتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے پھر ایک ہی دھمکی دی کہ واہجرنی ملیہ، کہ میری نظروں سے تم اوجھل ہو جاؤ، مجھے نظر نہ آنا، نہیں تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں۔ دعوت کے مقابلے میں جو حقیقی دعوت ہے، اس کے مقابلے میں لوگ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پیش کریں گے، لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، لوگ آپ کو گالیاں نکالیں گے، لوگ آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دیں کہ آپ اٹھیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا۔ والد نے ان کو نکال دیا، وہ پھر بھی کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے بخشش سے روک دیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعا نہیں مانگی، اپنے والد کے لیے دعا نہیں مانگی۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی سے واقف ہیں۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے، جو ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا اس سیلاب کے اندر، جو سیدنا نوح علیہ السلام کے مخالفین پر سیلاب آیا تھا، تو ان کا لخت جگر اس سیلاب کے اندر غرق ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بھی اس بات سے بھی روک دیا کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ یہ کیسی پیار اور محبت کی باتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے دل لگ جاتا ہے تو یقین کیجئے، نہ بندہ اپنے آبا کو دیکھتا ہے، نہ اپنے اولاد کو دیکھتا ہے، نہ معاشرے کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی جس بات میں ہے، جس کام میں ہے، وہی ہمارا مقصود اور مطلوب ہے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اور اسی بات پہ ہمیں ابھارا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو گے تو اللہ کی رضا مل جائے گی، لوگوں کی رضا تلاش کرو گے تو وہ نہیں ملے گی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھو گے۔ اور حقیقت یہی ہے، لوگ لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنے خالق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنی کمی ہے، کتنا گھاٹا ہے کہ انسان جو اس کا خالق ہے اسے راضی نہ کرے، باقی سب کو راضی کرتا پھرے، اور آج ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی الجھن میں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معاشرے کے اندر اس دعوت کو پھیلایا۔ سورج، چاند، ستاروں کی پرستش اس دور میں ہوتی تھی،
انہوں نے ایک انداز اختیار کیا کہ یہ رب ہو سکتا ہے پہلے ستارے کو دیکھ کے، جب ستارہ غروب ہو گیا، ظاہر ہے جب دن طلوع ہوتا ہے ستارے نظر نہیں آتے، چاند کے بارے میں بھی انہوں نے ایسا تصور پیش کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو جو خود غروب ہو جائیں، جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں، وہ کیسے کسی کے خالق، کسی کے معبود اور کسی کے مشکل کشا، کسی کی حاجت روا ہو سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر انہی کی پرستش ہوتی تھی، یہ نظام فلکی کی، ستاروں کی، سیاروں کی، چاند کی، سورج کی۔ تو آج ہم اس بات کو اپنے معاشرے میں منطبق کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جو اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکے وہ کسی کی زندگی کیا بچائیں گے، جو خود کو نفع و نقصان سے نہیں بچا سکے وہ دوسروں کو نقصان سے کیسے بچائیں گے، دوسروں کو کیسے نفع دے سکیں گے۔ یہ ایک سوچ ہے، فکر ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت سے ہمیں ملتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اب قوم کے لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور حق ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کبر کے بارے میں، تکبر کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے، کیونکہ انسان کا فوراً ذہن ادھر جاتا ہے کہ ہمیں تو یہ اگر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ بھی کہیں تکبر میں نہ آتا ہو۔ یہ ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر یہ نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور کبر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، حق آ جائے اس کو ٹھکرا دینا۔ کوئی آپ کو آیت مبارکہ پتہ چلی، آپ اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا۔ کوئی حدیث مبارکہ آپ نے سنی، آپ اس لیے اسے قبول نہیں کرتے کہ میں اس حدیث کو لے کے اب اس معاشرے کے سامنے کیسے جاؤں گا، لوگ تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ بدل گیا، اس نے اپنا دین بدل لیا، اپنے طریقے بدل لیے۔ اگر یہی سوچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں ہوتی تو وہ اسلام کو کیوں قبول کرتے؟ اس دور کے اندر تو تانے دیتے تھے لوگ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باقاعدہ اس بات پہ بیعت لیتے تھے کہ اس بات پہ میری بیعت کرو کہ تم کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں رکھو گے۔ اور آج بھی اسی بات پہ عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دین پہ چلنا ہے تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ہمیں کسی ملامت گر کی، کسی میڈیا کی، کسی عالمی پراپیگنڈے کی، کسی چیز سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسی بات پہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی جرأت اور ہمت عطا کی۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ معاشرہ اس وقت بھی ایسا تھا، اس وقت بھی استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، صحابہ کرام کو تانے دیتے تھے، لیکن ان کے ہاں اس بات کا کوئی بھی ایک پرکا کی حیثیت بھی نہیں تھی، ایک تنکے کی بھی حیثیت نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معاشرے کی فکر نہیں کی، ایک دن انہوں نے جا کے ان کے وہ سب بت توڑ دیے، اور یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا۔ اور بت توڑ کے تو جو بڑا بت تھا وہ جس سے توڑے انہوں نے بت، جس اوزار سے، وہ اوزار جو تھا وہ بڑے جو تھا بت، اس کے کندھے پہ انہوں نے رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ تلاش کرنے لگے کہ یہ کس نے ایسا کیا ہے۔ اب سوچ کی بات تو یہ تھی، وہ سوچتے، اور کئی صحابہ کرام اسی سوچ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ جب انہوں نے بتوں کی اہانت دیکھی کہ بتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے،
جو جن کو ہم اپنا حاجت روا مانتے ہیں تو یہ تو خود ٹوٹے پڑے ہیں. تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ دیکھو اتنے بت پڑے ہیں اور سارے ہی ٹوٹے ہیں، اگر یہ خود کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا نفع دیں گے. یہ سوچ ہونی چاہیے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصود بھی یہ تھا، لیکن انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ کیا کس نے ہے. اس بات پہ نہیں سوچا کہ یہ ہوا کیوں ہے، اور اگر یہ ہمیں نفع دینے پہ قادر ہے، ہماری بات سنتے ہیں، تو اپنا وجود کیوں نہیں برقرار رکھ سکے، اپنا آپ کیوں نہیں بچا سکے. یہ سوچ ان میں پیدا نہیں ہوئی. تو انہوں نے خیر یہ پتہ لگا لیا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر ان کو سزا دینے کے لیے نمرود نے ایک جگہ قائم کی، اور وہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک پورا پلان تیار کر دیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسباب علل وہ اس دنیا سے متعلق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب اور علل کو بدلنے پہ قادر ہے. یعنی آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ پانی میں سے نکال کے ان کو نجات نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دہکتی آگ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دے. تو یہ اس کی قدرت، وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. وہ چاہے تو وقت کے فرعونوں کو سزا دے، چاہے تو وقت کے فرعونوں کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کو سزا دے. وہ ہر بات پہ قادر ہے. قومیں سمجھتی نہیں ہے، قومیں اپنی ڈگر پر چلتی رہتی ہیں، ان کے ہاں یہ سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو سبق دیا، لیکن قوم نے اس کو ٹھکرا دیا اور حق کی مخالفت پہ اتنے بڑے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے پر وہ تیار ہو گئے اور آگ میں ڈال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. آپ یہ سوچیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمینی جو اسباب ہیں، زمینی جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو اپنے مطابق کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے اس کے محل کے اندر بات کی. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، رب میں ہوں، کیونکہ رب کی صفات یہی ہوتی ہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ لمبی چوڑی بات نہیں کی. انہوں نے ایک ہی بات کی، یعنی بہت سے دلائل دیتے، اس کی نفی کرتے، تردید کرتے، ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو فأتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے لے کے آ. اب وہ کیا کہتا؟ زندگی کی مثال تو اس نے دے دی کہ فلاں کو سزا ملنی تھی قتل کی، اسے میں چھوڑ دیتا ہوں تو گویا میں نے زندگی دی. اور جس کی سزا قتل کی نہیں بنتی تھی اس کو قتل کروا دیتا ہوں تو گویا میں اسے مار رہا ہوں. یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. سورہ بروج کے اندر جس واقعے کا تذکرہ ہے 30ویں پارے میں، وہاں پہ واقعہ کیا ہے کہ ایک بچے کو پوری مملکت قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، جنہیں اصحاب الاخدود کہتے ہیں، جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور بچہ جس طریقے سے بھی انہوں نے اس سے ختم کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی، بچایا. وہ یہ بھی نہیں نمرود کر سکتا تھا. اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو زندگی دیتا ہے اس کا اور تم جو زندگی کی بات کرتے ہو اس کا کتنا فرق ہے. انہوں نے ایک واضح دو ٹوک بات کی کہ تم سورج کو مغرب سے لا کے دکھاؤ، تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ایوانوں کے اندر بھی اپنی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک قربانی کر کے بہت بڑا معرکہ پیش کر رہے ہیں یا بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی جو اللہ تعالیٰ سے
نسبت تھی، جو تعلق تھا، وہ اتنا پیارا تھا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور جو اللہ کے دشمن تھے ان سے اپنی دشمنی بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں رکھتے تھے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ جب تک تم اکیلے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو میری اور تمہاری دشمنی رہے گی۔ دشمنی عداوت بھی اور بغضاء بھی۔ عداوت کہتے ہیں اس دشمنی کو جس کو بندہ ظاہر کرتا ہے، اور بغضاء کہتے ہیں اس دشمنی کو جو بندہ دل میں رکھتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی دشمن آپ کے ایسے چھپے دشمن ہوتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب کوئی موقع آتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عداوت اور بغضاء یعنی بغض ان دونوں کو ان کے سامنے رکھا کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دل میں تمہارے لیے محبت ہو، کیونکہ تم اللہ کے دشمن۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان تم نے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بنانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس میں غیر مسلموں کی توصیف کرنے والے، ان کی تعریفوں کے پل باندھنے والے، ان کو بڑا اچھا انسان کہنے والے موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کی سچی محبت ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر ان کے لیے محبت اور ان کے لیے اچھے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں ان سے دشمنی عداوت وہ ظاہر بھی کرنی چاہیے، اندر بھی رکھنی چاہیے، ہماری باتوں سے بھی ظاہر ہو کہ ہم ان کو اپنا دوست کبھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ پہلو نمایاں کیا اور اس کو بیان فرمایا تاکہ اگر اللہ کی محبت لینی ہے تو اللہ کی دشمنوں کی محبت اس دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اگر آپ اس دل کے اندر اللہ کی بھی محبت رکھیں، اللہ کے دشمنوں کی محبت رکھیں۔ آج لوگوں کا یہ تصور ہے کہ انسانیت کو سامنے رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں صحابہ کے دشمن ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہے، یہ مرزائی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس سے فرق یہ پڑتا ہے جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوگی، اس دل کے اندر اللہ کے دشمنوں کی، اللہ کے رسول کے مخالفوں کی، صحابہ کرام اور اہل بیت کے دشمنوں کی محبت وہ کبھی نہیں سما سکتی، کیونکہ دل ایک ہے، دل دو نہیں ہوتے۔ ایک دل میں کبھی یہ نہیں ہوتا ایک کی بھی محبت اور اس کے مخالف کی بھی محبت اسی طرح ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر ایک دل رکھا ہے، اور ایک دل کو اگر آپ اللہ کی محبت سے بھر لیں گے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھرا تھا تو کسی اور طرف رجحان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمانہ جس طرف جاتا ہے جائے اور لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں جائیں، آپ کا ذہن، آپ کی جو استقامت ہے، آپ کا جو دین ہے وہ ایسا واضح اور صاف ہونا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کی جھلک وہ نظر آئے، اور جو بھی قربانی اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کرے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کبھی اپنی سوچ کو، کبھی اپنی فکر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنی اولاد و احفاد کو نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اسے تسلیم کرنا، یہ ہماری زندگی کا شعار ہو۔ اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا مقصد۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی اہلیہ کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا، یہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو دیکھیے کس قدر اس دھرتی پر سب سے مقدس جو جگہ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ بیت اللہ ہے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ تصور شاید اس وقت نہ ہو کہ یہ گھر جو میں بنا رہا ہوں یہ اتنی حیثیت کا حامل ہوگا، اس کو اتنی اہمیت ملے گی کہ سمندر پار سے لوگ اس گھر کے لیے دھڑکتے ہوں گے، دل ان کے دھڑکتے ہوں گے، ایسی محبت اور چاہت ہوگی کہ وہ سالہ سال پیسے جمع کر کے اس گھر کے لیے آنے کے لیے جستجو کریں گے۔
تو یہ اخلاص اور یہ محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کارنامے لوگوں سے لیتا ہے، ایسے کام لوگوں سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر جو سنتیں، جو اعمال، جو کردار، جو انہوں نے دعوت کا کام کیا، وہ بھی ہر سطح پہ کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي